يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آنگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات سی وقات اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے حقوق بیان کیے وہاں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہمیں بہت سارے لوگوں کے
حقوق ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں حقوق اللہ کا تذکرہ کیا، وہیں ہمیں کبیرہ گناہوں میں حقوق العباد بھی شامل ہیں، وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار حقوق اللہ وہ اللہ کے حقوق جو اگر اللہ چاہے معاف کر دے، اگر اللہ چاہے نہ معاف کرے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے معاف نہیں کرنے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا وہ حق ہوگا۔ تو حضرات ذی وقار اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں جہاں ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی نظر نہیں آتی، وہیں ہمیں حقوق العباد کی بھی بالکل ادائیگی نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں حقوق العباد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے، وہاں پہ والدین کے حقوق شامل ہیں، وہاں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہاں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہیں پہ یتیموں کے حقوق بھی ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ہمیں اس معاشرے میں کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوں۔ تو حضرات ذی وقار حقوق العباد اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے معاف نہیں کرنے جب تک جس بندے کا وہ حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حقوق العباد میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی نشو و نما اس کے والدین کے سپرد کر دی۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی والدین کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ حضرات ذی وقار اگر ہم ایک بچے کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو جب تک بچہ سمجھدار نہیں ہو جاتا وہ اپنے والدین کا محتاج رہتا ہے۔ جس طرح اس کی گھریلو سہولیات جو اس کی ماں کے سپرد ہیں، اسی طرح اس کے کھانے پینے کا نظام، اس کا لباس، اس کی تعلیم و تربیت وہ اس کے والد کے ذمہ ہے۔ تو والد اور والدہ دونوں جب تک اپنا حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک جو بچہ ہے وہ ایک جس طرح اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کے حقوق نہیں مل رہے اسے۔ لیکن اگر والد اور والدہ اپنے حق ادا کر رہے ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو اس کی اولاد ہے اس کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرائض پورے کرے، اپنے والدین کا حق پورا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو نہ ہی انہیں
انہیں جھڑک کر جواب دینا ہے اور نہ ہی ان کے سامنے اف کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ احترام سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے۔ دیکھیے، جب والدین اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو ان کی پرورش کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، جب ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس وقت اولاد یہ سمجھتی ہے کہ آج میں اپنے والدین سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں یا عقل مند ہو گیا ہوں، یا وہ چیز جو میرے دماغ میں ٹھیک محسوس ہوتی ہے میرے والدین اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جس عمر میں ہم ہیں، ہمارے والدین اس عمر سے گزر چکے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے گرمیوں کی گرمی، سردیوں کی سردی برداشت کی، انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی، نہ دھوپ دیکھی نہ بارش، لیکن انہوں نے سب کچھ کس کے لیے کیا؟ اپنی اولاد کے لیے کیا۔ اگر والدین اپنی اولاد کا نہ سوچتے، صرف اپنے ان کو خیال ہوتا تو اپنے لیے انہوں نے صرف ایک دن میں 3 ٹائم کھانا کھانا تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے۔ انہوں نے کس لیے اپنی اتنی جوانی برباد کی؟ کہاں پہ اپنی جوانی لگائی؟ سارا دن کہاں پہ تک کے کھائے؟ کس کے لیے کھائے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے، کہ ہماری اولاد کو کل یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو تم نے ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ اگر ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو پھر بھی ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، نرم طریقے سے بات کرنی ہے ان سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب، تو بھی ان کے اوپر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا ہے۔ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں والدین کا بھی اور اولاد کا بھی تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ اگر والدین ہیں ہم تو ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے، اگر ہم اولاد ہیں تو ہم نے والدین کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت توحید دی تو اپنے باپ کی بے عزتی نہیں کی، اپنے باپ کے سامنے اونچے الفاظ سے بات نہیں کی، نہ ہی اپنے باپ کو جھڑکا ہے، بلکہ ادب و احترام سے کیا کہتے ہیں؟ جب باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، باپ نہیں مان رہا، باپ کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ابا جان میں چلا جاتا ہوں اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ اولاد کس طرح فرما بردار ہے والدین کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے آگے کو یہ نہیں کہا کہ خواب دیکھا ہے پھر کیا ہو گیا یا مجھے ذبح کرنا ہے، ایک ہی بیٹا ہوں، نہیں، کوئی تعویلیں پیش نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اولاد کو اس طرح اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے کہ جو والدین کہہ رہے ہیں اگر ان کے لیے اس وقت اچھا محسوس نہیں بھی ہو رہا، پھر بھی والدین کی خوشی کے لیے انسان کو چاہیے، بچے کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ اپنی والدین کی خوشی کی خاطر وہ اس کو قبول کریں، تو اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں عزت دیں گے، کیونکہ وہ اپنے والدین کا کہا مان رہا ہے، بات مان رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ وہ جو 3 آدمی غار میں پھنس جاتے ہیں
جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نیک اعمال ہم اللہ کے سامنے پیش کریں شاید ہماری پریشانی دور ہو جائے، تو ان میں سے ایک آدمی کیا کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرے بیوی بچے تھے، بھوکے تھے، میں رات کو دودھ لے کے آیا، میں گھر پہنچا میرے والدین سو چکے تھے، میں نے اپنے بیوی بچوں کا لحاظ نہیں کیا، ان کا خیال نہیں کیا، میں دودھ لے کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے ان کو جگانا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم تو اپنے والدین کے آرام کا بالکل خیال ہی نہیں کرتے، لحاظ ہی نہیں رکھتے، تو اس نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ہمارے والدین سو رہے ہیں، تو ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ باپ کی بچی کو صبح دیکھی جائے گی، ہم اپنے آرام کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ ساری رات اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب صبح ہوئی تو پہلے اپنے والدین کو دودھ دیا، پھر اپنے بچوں کو دودھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور ان کو نجات دے دی۔ تو حضرات سیواکار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اپنی توحید کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا حکم بھی دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم حدیث دیکھ لیں جہاں پہ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے، سب سے پہلا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتایا، اور شرک کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ جہاں پہ آیا ہے وہ والدین کی نافرمانی آئی ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ جہاں پہ شرک والے جو بندہ مشرک ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس طرح والدین کی نافرمان کے اوپر بھی جنت حرام ہے، یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، جب ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب بڑھاپے کا ان کا وقت آ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں۔ ہمارے معاشرے کا صورتحال ہے، اولاد اپنے والدین کو والدین سمجھتے ہی نہیں، نہ ہی کوئی ادب ہے نہ ہی کوئی احترام ہے، ادب و احترام کا لحاظ ہی کوئی نہیں۔ ایک تو بڑے چھوٹے کا ادب ہوتا ہے نا، اور والدین کا ادب بہت زیادہ ہے، بڑے چھوٹے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اور والدین کا جو ادب وہ ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم نے والدین کے ساتھ کس طرح احسان کرنا ہے، کہ ہم نے والدین کا نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ اس موضوع کو پڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے، احسان کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا